बुजुर्गों की जी खिदमात बड़ी हैं। इंजीनियर साहब, आप जो मुसलमान है ना, कलमा जो है आपके बावजदाद को बुजुर्गों ने पढ़ाया था। हम क्या कहते हैं इस पे? रुको जरा, सब्र करो, आशा आशा आशा। बताते हैं तुझे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया। तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया? कहते हैं नहीं, कलमा तो पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं। तेरे बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। देखा किस तरह दलील खत्म हुई है? 90 लाख पार्टी चल ही कम। उस जमाने सब कॉन्टिनेंट 90 लाख मुसलमान होना रहता, आज आधी दुनिया मुसलमान होती। मुफ्ती आजम पाकिस्तान, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों फिरकों के मुश्तरका नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो कल रात को हमारे इस छोटे से शहर जेलम में तशरीफ़ लाए। पूरी ज़िंदगी नहीं आए, 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है। उसके पीछे भी अल्लाह माफ़ी दे आपा, ठीक है। जाहिर है कि वो उनकी मिन्नत मार मार के कि जेलम में इतना बड़ा फितना है, आपको आना चाहिए, और ये इस तरीके से उनसे टाइम लिया। जिस तरह वो एक कराची का मुफ्ती भी काम डाल के गया था और पिंडी का मुफ्ती भी काम डाल के गया, बल्कि अपने फिरकों के साथ काम डलवाया। उसके बाद इतने लोग फिरका देवबंदिया और फिरका बरेलविया को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों तक पहुंचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने काम ये डाला कि इतवार जब गुजर गई, उसके बाद इन्होंने एक वीडियो रिलीज की, बमुश्किल 2-2.5 मिनट की। उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की और साथ थंबनेल के ऊपर मेरा नाम लगाया और उसमें मुझे ऑफिशियली दावत दे दी कि आप अपने बचपन की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, मुफ्ती साहब के सामने बैठ के आप बात कर लें। कि छोटे मिर्जा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मरकजी दारुल उलूम अहले सुन्नत व जमात मशीन वाला नंबर 1 जेलम में जलवागर होंगे। लिहाजा हिम्मत कीजिए और छोटे मिर्जा साहब ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है, ये तय करके आप मरकजी अहले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। हालांकि इस तरह की कोई बात उन्होंने अपने पोस्टर पे नहीं लगाई हुई थी। अब मेरे लिए इम्तिहान था कि मैं आज इतवार का इंतज़ार करता 26 जनवरी का, तो 25 को तो प्रोग्राम हो जाता। तो जिस तरह पहले 2 मुफ्ती अकेले जो है वो भाग के तो अपने आप को फातेह डिक्लेयर कर गए और उन्होंने कहा हमारी विक्ट्री होगी, तो ये मुफ्ती साहब के केस में भी यही होना था। तो हमने दारे अरकम अपनी एकेडमी की जो कोर टीम है उसके साथ मशवरा किया। सबका ख्याल यही था कि हमें मुफ्ती साहब के आने से पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड करवानी चाहिए। और मुफ्ती साहब कोई आम आदमी तो नहीं है, ज़ाहिर है वो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। बाकी जो कराची का मुफ्ती था या पिंडी का मुफ्ती था वो तो लोकल मुफ्ती था। ये तो वाकई ऐसा मुफ्ती है कि जो तीनों फिरकों का नुमाइंदा है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस का, जो सुन्नियत के ठेकेदार बने हुए हैं अपने निज़ाम के अंदर। हालांकि सुन्नियत के साथ इनका क्या लेना देना। तो पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए और उन्हें ऑफिशियली हम दावत दे दें। उससे भी पहले मैंने ज़रूरी समझा कि हम मुफ्ती साहब के लिए गिफ्ट्स भिजवा दें। वो गिफ्ट्स वैसे तो हमने प्रोग्राम के अंदर देने थे, अगर ये मुनाजरे वाला लुच ना फ्राई हुआ होता। वो 3 हफ्ते पहले ही मैंने जो एकेडमी के अमीर हैं नदीम रियाज भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मैंने कहा कि आप इस तरह की गिफ्ट लादा कर दें मुफ्ती साहब को, आपने जाके प्रोग्राम में देने हैं। एक ऐसा सवाल फेंक दिया कि जो मुफ्ती साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनका मुंह भी खुला रह गया। आपने देखा है। अच्छा, एक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाज़रा करना चाहते हैं। आपका इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया? कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना? हम ऐसे लोगों को मुँह नहीं लगाते और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफार्म से पेश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को ये शौक़ होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें तो हमारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और हम अपने प्लेटफार्म से
مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے۔ یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے، وہ اپنے دربار لگاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے جو کوسچنز پہلے دکھائے تھے ان میں وہ سوال نہیں تھا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے۔ اب یہی بات میں کرتا نا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی گستاخی ہوگی، بابے مارنا ہماری مجبوری تھی، ہاں شوق نہیں تھا، اے ربو ہی مارے گئے نے وچ۔ جو انہوں نے غداری کی تھی نا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کرتا ہے، میں انہی میں سے نکلا ہوں۔ میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتب میں ہوا ہے، 10 سال میں دعوت اسلامی میں بھی رہا، 31 ایئرز میری زندگی کے پہلے وہ اسی فرقے کے ساتھ گزرے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، اہل تشیع کو بھی اسٹڈی کیا، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سارے کل حزب بما لدیہم فرحون ہیں، سب نے اپنے اپنے حصے کی چیز پکڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر خوش ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ جو مفتی یہاں سے گئے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کبھی بھی ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے۔ وہ جو کراچی کا مفتی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں بورا لے کے آیا ہوں، بورا آج تک نہیں کھلا۔ پنڈی کا مفتی کہہ رہا تھا آپ سامنے بٹھائیں پھر دیکھیں انجینئر صاحب کی نظر کرم جب ہم پہ پڑے گی تو کیسے علم کے چشمے رواں ہوں گے، سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا۔ میں نے کہا تھا چل یار تو اکیلا بھاگ کے جیت گیا، اب تو اپنے ممبر پہ جا کے نہ ان باتوں کے جواب دے۔ وہ جواب اس لیے نہیں دیتے کہ پھنس جائیں گے۔ دیوبندی اگر المحنت کے عقیدوں کا دفاع کرتے ہیں نا تو دیوبندی پبلک نے کہنا ہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر تو تم نے بریلویوں کو گمراہ کہا تھا، کھرا جو ہے چور کا ہمارے گھر نکل آیا۔ اور اگر بریلویوں کے علماء دفاع کریں گے تو بریلویوں کی پبلک کہے گی ہم نے تو دیوبند اور وہابیوں کو گستاخ رسول اسی بنیاد پہ کہا تھا، یہ سارے گستاخ ہمارے گھر میں بھی نکل آئے، انجینئر تو پھر صحیح کہنا ہے۔ یہ وجہ ہے جواب نہیں دیتے، 4 5 گھنٹے بیٹھ کے تقریریں کریں گے، 10 منٹ میں ان چیزوں کا جواب دیں، اور جو جواب دیتا ہے نیچے لوگ جا کے کامنٹس کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ان لوگوں کا لیول کیا ہے کہ یہ اس طرح کی عبارتوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ اس ٹرولنگ سے ڈرتے ہوئے پھر بولتے ہی نہیں ہیں۔ آج پہلی دفعہ ہماری اکیڈمی آئے ہیں، ہاں یہ کیمرے میں دیکھ لیں، میجورٹی پہلی دفعہ تھی، اب آپ نیچے کر لیں۔ اب یہ بتائیں ریئل ٹائم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے؟ تو یہ وہاں بھی ادھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں انجینئر صاحب کے خلاف اجماع ہو گیا۔ جی میرے خلاف اجماع ہوا ہے تمہارے علماء کا جو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور میرے حق میں اجماع ہوا ہے تمہاری عوام کا جو تمہیں چھوڑ گئی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، یہ ہوا ہے اجماع۔ رات کو اگر آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تقریر سنتے تو آپ سمجھتے کہ اس میں انجینئر کی روح آ گئی ہے۔ وہ جو مفتی پنڈی والے نے کہا تھا، پیورلی علمی باتیں کر رہے تھے، قرآن و سنت کی اہمیت کی، پھر صحیح بخاری کے وہ جو فضائل بتا رہے تھے کہ امام بخاری نے کس زبردست طریقے سے سارے معاملات کو چلایا اور کس طرح نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو ایک جگہ جمع کیا۔ منکرین احادیث کا وہ رد کر رہے تھے، لیکن مفتی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ختم بخاری کے موقع پر میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ عمل ایمان لانے کے بعد جو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے وہ نماز پڑھنا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، دیکھنا مشرک نہ ہو جانا۔ تو آج میں ختم بخاری کے موقع کے اوپر آپ کو صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لو سامو منجی ٹھکڑی رہنی ہے، منجی پیڑی ٹھکا لو، ہاں وہ پہ گئے تھوڑے بابیاں نو۔ اب مجھے بتائیں اصل سنی کون ہوا؟ یہ تو ٹنی ہے، سنا کے سنی ٹنی۔ فرید الدین عطار 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں ہو گیا، اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے جس نے تمہارے سارے بزرگوں کو ننگا کر دیا۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی۔ اب مفتی صاحب کو پتا ہے، مفتی صاحب نے آپ کو پتا ہے چشتی رسول اللہ کے بارے میں فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ کفر ہے،
لیکن چلاکی پتا کیا کی؟ یہ کہا کہ یہ جو بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے نا تو ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, کتابیں بدل گئی ہیں. دوسری چلاکی یہ کی کہ اگر کسی بزرگ نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے وہ ساری کتاب پڑھی ہوگی, کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اعلی حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے, سبا سنابل, کیونکہ وہ اعلی حضرت کے دادا پیر تھے. اعلی حضرت صاحب کے وہ پیر تھے, پیروں کے پیر, جن کی یہ کتاب ہے سبا سنابل. اور انہوں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے فتاوی رضویہ کے اندر. تم تو کہتے تھے غوث وقت جو ہے پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ دانا. ہائے 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 ہائے, کتنے گیا دماغ, بس نکل گئی ہوا. تو اس فتوے میں مفتی منیر صاحب نے لکھا ہے ضروری نہیں ہوتا کوئی بڑا بزرگ کسی کتاب کی تعریف کرے تو ساری پڑھی ہوگی. دیکھو غوث وقت ہے نا, بابی گئے. ہاں ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو, اچھا بتاتے ہیں تجھے. ہاں اعلی حضرت نے ان کو اپنا دادا پیر ڈکلیئر کیا ہوا ہے سبا سنابل والے کو, اور سبا سنابل والے نے اس کتاب کے اندر فوائد السالکین کا جو واقعہ لکھا ہے نا وہ اس بات کی دلیل میں لکھا ہے کہ مرید کا کام ہے پیر کے آگے آنکھیں بند رکھے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ فوائد السالکین میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور تمہارا اعلی حضرت اس کا دادا پردادا پیر فوائد السالکین کے اس واقعے کو اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرے, اور تم اب کہہ رہے ہو کہ جی کتاب بدل گئی ہے. اس کے نزدیک بھی کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی, ورنہ سبا سنابل کا کیا بنے گا؟ سبا سنابل کی تو تعریف کر لی نا, سبا سنابل تو نہیں بدلی ہوئی نا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ بھاگ نہیں سکتے. تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اوے مفتی, تو نے 2009 میں دفاع کیا تھا, آج کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں, اور کہا تھا یہ شطحیات ہیں, بزرگوں کی بونگیاں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. باقی کمینے ہی نکلے ہو, اور ڈر گئے جو میرے کو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, ڈر گئے. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی, تبدیلی ان کو پتا ہے کیا آئی ہے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, ایڈے تبدیلی. چھوٹا مرزا, تو میں تو پھر ان کا زخم چھیلوں گا نا, میں انہیں بھاگنے دوں گا. یہ حوالہ قیامت تک انہیں ہانٹ کرے گا, یہ بھاگ ہی نہیں سکتے. آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی, میری عقابی نظریں اس کو دیکھ رہی تھی, کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ چشتی رسول اللہ اس نے بیداری میں پڑھوایا ہے. اس نے یہ حدیث لکھ کر اس میں خواب کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بیسیکلی اس نے دیوبندیوں کے آگے نمبر ٹانگے ہونگے کہ توڑے بے نو بچا لیا میں. نہ کوئی نہیں جب بچنا, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. قیامت تک چیلنج آ جا. ہاں آؤ صحیح, ہاں دو مولوی آ جاؤ دیوبندیاں دے نا, پیار محبت سے سمجھائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. نا تے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, تو توڑے بابے کدھر, بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جی, غوث کتب ابدال پوری کائنات کو ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ایسے کر کے دیکھ رہے, اور نصیحت ہوئے توڑا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا, تے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. غوث کتب ابدال تو شاہ ہی کوئی نہیں, ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. تھانوی بھی نہیں بچے گا. کل تک تم لوگ تھانوی رسول اللہ والے واقعے کو کفر سمجھتے تھے, اور وہ خواب کا نہیں, جھوٹ نہ بولو, اس میں لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. وہ 3 مہینے بعد نا اشرف تھانوی صاحب نے نا اس کی کلیریفیکیشن بھی دے دی تھی. نا کلیریفیکیشن نہیں لینی, توبہ لینی ہے. کلیریفیکیشن کس گل دی؟ وہ کہندے نہیں یار کتھوں ہے بلا چمڑ گئی, نواں ہی باپ کھول دیتا ہے. ہاں میں بابیاں نوں نہیں مندا, جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باپ کھول دیتا. پھر کہتے وہ پہ گئے جے تواڈے بابے نوں پہ گیا جے, اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. کھا گیا تواڈے بابے نوں, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں لیا اللہ دے فضل نال. ہاں
ਲੱਭ ਲਿਆ ਝੰਡਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਾ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਡਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, मारना पीर ढूंढ के दिया है वो भगोड़ा हो गया, हम ढूंढ के देते हैं। इनको किताब ढूंढ के दी इमाम हनीफा की, एक ही पुड़िया इतनी छोटी सी 15-20 सफ़ों की, अल-फिक़ुल अकबर, जिसमें अकीदे लिखे हैं, पहले सफ़े पे लिखा है रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफर की हालत में दुनिया से गए, नाऊज़ु बिल्लाह। आज कह रहे हैं वो भी किताब बदल गई, एक किताब लंबी सी 15 सफ़े दी, हालांकि इनके मदारस में पढ़ाई जाती है। आला हज़रत भी फारिग हो गया। पहले पता ही कहते थे वो सूफिया की किताबें बदल गई हैं, किसी आलिम से दिखाएं जो आलिम हो, फाजिल हो। और दसो सीनियर आला हजरत कौन होया? लोहे महफूज ने कहा मैं हूं। लोगों ने कहा हजरत टोनते नहीं हो किधरे, और ही चाहो के गला पे कर दो। जब वो बापा जानी के अब्बा जी पढ़ते थे तो चरपाई हवा में उड़ती थी, ज़ाहिर शैतान थले वड़ के थे लैके नचदे होंगे उन्होंने, जितना बड़ा शिरक कर रहा सी वो। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਯਾਰ? ਅਨੀ ਜੀ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਹਾਂ ਰਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਯਜ਼ੀਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੂਲ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਯਜ਼ੀਦ ਆ ਗਿਆ, और जब छुट्टी के वक्त तू लेने के लिए जाए तो लोग यजीद दा बनाएंगे। हराम खोरियां की, जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है, मैं नहीं तोड़ा कोई बाबा चढ़ना, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हमारे आज के इस प्लेटफॉर्म का एंड पे इलामिया ये है जो हम अक्सर कहते रहते हैं, कहते रहे हैं और कहते रहेंगे मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला, बल्कि क़यामत की सुबह को भी रसूलुल्लाह के कदमों में जब हाजिरी होगी हम यही नारा लगाएंगे कि मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। जी बुजुर्ग दिलों के हाल भी जानते हैं, बाबे बाबे दे इंज करते हैं, टाइम क़यामत तक जो जवाब दो इन्हां गल्लां दे, इतनी लॉजिकल गल्लां ने, फिर कहेंगे नहीं जी ये क्या है, ये इंजीनियर मतलब मिर्जा को क्या पता कि बाबा क्या होता है? हाँ, उसका तो एक अपना ही जहाँ होता है, उसका एक बकरा ही जहाँ होता है। ये कहते हैं जी सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कर तार के हूँ, असी क्या ठहरो